من دیتا ہوں کہ وہ شہر مومن آباد کے ان شمع محمدی کے پروانوں کو ایک ایمان افروز سے محسوس کر. قبلہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ربنا تقبل من الفاتحة يا رب الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله قل هو الله احد الله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد كما تحب ترضى أن تصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. آقا کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. بتا دوں روضہ اقدس پہ کیا معلوم ہوتا ہے. بتا دوں روضہ اقدس پہ کیا معلوم ہوتا ہے. یہ ساقی بھی سخاوت میں خدا معلوم ہوتا ہے. پہن کر سرخ کپڑے برسر محشر یہ کون آیا. پہن کر سرخ کپڑے برسر محشر یہ کون آیا. یہ دیکھو فاطمہ کا لاڈلا معلوم ہوتا ہے. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے. علی کے گھر کا ہر بچہ. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے. علی کے گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جس کی بہار ازل سے ابد تک ہو بے خزاں. جس کی بہار ازل سے ابد تک ہو بے خزاں. وہ باغ وہ چمن وہ گلستان ہے فاطمہ. جو کربلا کی خاک پر لکھی حسین نے سادات اسی کتاب کا عنوان ہے فاطمہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علو سید سعادت حسین صاحب قبلہ. شراب معرفت شاہ نجف کے در سے ملتی ہے. شراب معرفت شاہ نجف کے در سے ملتی ہے اور گلی بغداد کی مشکل کشا کے گھر سے ملتی ہے. گلی بغداد کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دیکھو سنیوں کی ترکیب ہے اس لحاظ سے نعرہ لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا غوث، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ خواجہ یا خواجہ. ان کے ہندوستان میں انہیں تو بڑھا دیں گے. اللہ کے ولی. شراب معرفت شاہ نجف کے در سے ملتی ہے اور گلی بغداد کی مشکل کشا کے گھر سے ملتی ہے. مریدی لا تقف فرما دیا پھر خوف وہی کیا ہے.
मुरीदी ला तकब फरमा दिया, फिर खौफ वही क्या है, लगाओ गौस का नारा मदद कादिर से मिलती है, लगाओ गौस का नारा मदद कादिर से मिलती है। और सुनो सादात पते की बात कहता हूँ कसम खाकर, सुनो सादात पते की बात कहता हूँ कसम खाकर, मताए दीन और दुनिया गौसी के दर से मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे ख्वाजा। सुभान अल्लाह। तरतीब में हम वसीले वाले हैं। कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। पहले ही शर्त है डरने की, ये नहीं डर रहे कीड़े मकोड़ों से डर रहे। अल्लाह का वली डरता था, दुनिया उनसे डरती थी। पहली ही शर्त है मुसलमानों, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। किसका अनम ताबईन, जिस पर हमने इनाम अता फरमाया है। कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इनाम याफ्ता अन्नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन। अगर इनमें से एक को छोड़ेंगे ईमान अनबैलेंस हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह फिर आप लोगों की मोहब्बत खींच के लाई तो इसी पर तकीद होगी, क्योंकि अब ये रसूल पाक की महफिल है। मैंने जिस आयत करीमा को हिस्से के पेश करने की सादत हासिल फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ताला ने जर्रे जर्रे रसूल पाक को रहमत बना कर दिया। अजदा हजार आलम है, हर आलम में कायनात है और सबके लिए रहमत है। हम वाबस्ता है उनसे, जिन पे है सारा जहां सबके, जमीन पैरों पे सबके, सर पे उनके आसमान सबके। कायनात तसद्दुक हो रही है तो मुसलमानों काबा भी तो जमीन पर है, वो भी मेरे आका के तसद्दुक हो रहा है। क्यों ना हो? गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि काबे की हकीकत क्या है। आप इरशाद फरमाते हैं, तुम 2 रकात फर्ज नमाज फजर के पढ़ते हो, अल्लाह से मुतरफ पढ़ते नहीं नमाज तुम लोग? मुतरफ बोलो पूरी एक आवाज में। हाँ, बोले काबा एक छन्नी है अल्लाह के पास जाने के लिए। वास्ता और वसीला कौन है? पत्थर। ना बोल सकता, ना देख सकता, ना दिखा सकता, ना कितना वजन बड़ा इजहार कर सकता। क्या कह रहे, क्या बोलता है? वाह। तो आप फरमाते हैं गौसुल आज़म अल्लाह के वली। वली किसको कहते हैं? अल्लाह के दोस्त को, साहिब इख्तियार को, करीब रहने वाले को। दुनिया का दोस्त फायदा पहुंचाता, अल्लाह का वली नहीं। अरे खुदा की कसम, ये जहां चाहता है यहाँ रह के वहां भी फायदा पहुंचाता है, यहाँ भी फायदा पहुंचाता है। तो काबा कि क्या है? आप फरमाए एक छन्नी की हैसियत रखता है। किसकी? एक छन्नी की हैसियत रखता है। सारी इबादतों को छान लेता है वो, उसी इबादत को ले लेता है। कि कौन सी इबादत को लेता है वो? अल्लाह की बारगाह में तो अपने पेशानी को झुका रहा है, सर को झुका रहा है। मुस्तफा की बारगाह में दिल को झुका रहा है। उस इबादत को लेता है, बारगाह रिसालत की तरफ बढ़ता है, कहता है अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। मेरे आका इबादतों को छान कर उस इबादत को लाया हूँ जो आपके तफवीज करना चाहता हूँ। तो सरकार पूछते हैं, ऐ काबा तू तो अल्लाह अर्श के मौला के नीचे है, अल्लाह का घर है, जब तू छान दिया है तो तू क्यों नहीं देता? बोले या रसूल अल्लाह, मेरी हद मदीने वाले तक है और मदीने वाले की हद मक्का तक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे ख्वाजा। ला मका कौनो मका अर्श व कुर्सी सदके, ला मका कौनो मका अर्श व कुर्सी सदके, दोनों आलम की है तू जान रसूल अरबी है अमी। आपका बंदा वो है रब का बंदा है अमी, आपका बंदा वो है रब का बंदा है, मेरा दी यही ईमान रसूल अरबी। दीवानो हम इनको उनको कहीं को बोले छक्के बन जाओ। हैसियती क्या है इनकी? हैसियती क्या है? बोल के इनको हम बढ़ा दे रहे, कोई हैसियत नहीं है। ए मुसलमानों, तुम्हारी ताकत आज तुम देख रहे हैं कि जिस मंडप में मीलाद के बैठे हुए हो,
तुम आशिकान रसूल आशिकान अहले बैत हो, जिसके सीने में रसूल पाक की मोहब्बत की चिंगारी शोला बनी हुई है। चाहे अगर इस्लाम को कोई दहशतगर्द कह दे तो ये चिंगारी उसको जलाकर राख कर देगी। इसलिए ये वो मुसलमान है, खुदा की कसम, न रियाल में बिक सकते हैं, न डॉलर में बिक सकते हैं, न पेट्रोल में बिक सकते हैं, न पॉन्ड्स में बिक सकते हैं। अगर ये तू मुसलमान बिक सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में बिक सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए कहा गया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरा दीन गुरबा और मसाकिन से शुरू होगा और उन्हीं पर लौट जाएगा। ये बिरयानी खा के भरवाने वाले, ये सेठ, इनको जहन्नुम की आग बचानी नहीं सकती, ये नहीं जाने वाले। और तुम देखकर हंसते रहेंगे कि रसूल की गुलामी में आते तो आज तुम्हारा ये हशर नहीं होता है। अरे झंडों पर मैं बहुत कोशिश किया, अमेरिका से सफर करता हुआ हिंदुस्तान से सफर करता हुआ 3-4 साल से उलमाए किराम हाफिज इरफान साहब, सैलानी मियां, अहमद मौलाना और सूफी साहब का पैगाम लाते थे मेरे पास, ताहिर अली शाह साहब, अख्तर अली शाह साहब का। लेकिन हर चीज का वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ताला भी हर चीज का कुल्लु अमरिन बिऔकाती, तो वक्त से पहले काम नहीं होता। वो जब चाहता है उस वक्त भेज देता है। लोग बोले हजरत अमेरिका से चिढ़ने वाले अब अमेरिका क्यों गए? मैंने कहा दीवाने आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आगे हवा के लिए, मैं पिराने के लिए अमेरिका पहुंच गया। लेकिन उसमें भी नुक्ता था, मैं खुद जिसको गाली देता था, फितना और काना धज्जाल कहता था, मैं पहुंचा क्यों सोच में पड़ गया। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले हैं कि जब जरूरत होती है तो उसको वहां पहुंचा देते हैं। एक शख्स, कई मुसलमान हुए, न्यूयॉर्क में काला मुसलमान हुआ। वो इत्तेफाक से हमारे दोस्त 3-4 साल से बड़ा ही उसका तकाजा था। तो मेरे दोस्त ने कहा, मीर जावर अली खान कादरी ने, उनके वालिद डिप्टी कलेक्टर थे, जॉइंट कलेक्टर हैदराबाद के, साहब हैदराबादी, तो बोले देखो कलमा पढ़ाना रहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कुछ नहीं है, तुम इतना पढ़ लो बस है। वो कब आते क्या है नहीं मालूम। तो मेरी फोटो बताए जब से बस आशिक हो गया फोटो पे। बोला नहीं ये फोटो न को फोटो वाला होना। अभी नहीं बोला कहीं तो भी बताया से में 4 साल हो जाता था नहीं ईमान ला के आते बोल रहे आ रहे नहीं। फिर मैं पहुंचा, उसके वसीले से अल्लाह ने कईयों को इस्लाम की लज्जत से या मोहब्बत दीनी का होता, अल्लाह ने दीन की तरफ उनके कदमों को फेर दिया। आप एक नुक्ता बताना चाहता हूं मैं कि खुदा की कसम है, मैं खुद बाद में समझा, आप तो छोड़ दो। जब वो ईमान लाया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, तो मैं उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या रखूं मैं समझा ही नहीं, अब्दुल्ला बोलेगा, मोहम्मद बोलेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझिए। सिद्दीक अकबर रखो बोलेगा, उमर फारूक रखो, लेकिन कहने लगा मेरा नाम हजरत बिलाल रखिए। क्या बोला? हजरत बिलाल रखिए। मौला आज से तुम्हारा नाम अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल पाक के आशिक का नाम, फिदायत रखने वाले का नाम बिलाल रख रहा हूँ। तो मुझसे कहा कि नहीं हजरत बिलाल। मैं परेशान हो गया कि नाम रखा जाता है, खाली एक लफ्ज जो है उनके नाम का। बोला नहीं आज से तुम्हारा नाम बिलाल है, इंशाअल्लाह ताला बिलाल है, बिलाल है, बिलाल है। फिर रोका मेरे को, नहीं हजरत बिलाल ने हजरत बिलाल। अल्लाह अकबर। बोलने लगा हजरत मेरे दोस्त अहबाब मुझको जब पुकारेंगे तो काली बिलाल बोलेंगे, वो मुझे बर्दाश्त नहीं। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा कि रसूल पाक की गुलामी में आने वाले खुदा की कसम है, कलमा पढ़ने से पहले तू चोर था। जब बिलाल बनने से पहले, जब बिलाल बन गया तो तू बिलाल
نہیں بلکہ حضرت بلال ہو گئے. دیکھیے آپ بعد میں سمجھا اللہ اکبر. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و محبت کتنی پیوستہ تھی اس کی. تاریخ پڑھا اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق رسول تھے. بولے لوگ مجھے تو دیکھیے اس کا نقطہ تو اپنی جگہ ہے کہ بلال پکاریں گے تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا سرکار کا عاشق رسول کو خالی بلال بولے. تو اس کو یہ بیچارے کو نہیں معلوم کہ اس کو حضرت کئی کو بولیں گے. لیکن دیکھیے اس نام کی وجہ سے وہ حضرت ہو گیا. دیکھو اس کو عطا کرنا چاہتے ہیں لمحے میں اس کی کائنات بدل دیتے. جو طرف سے بلال نہیں بلکہ حضرت بلال ہو گئے. یہ قسمت کی بات ہے. کس کی؟ سبحان اللہ بولو. حاجی مولانا نے عبدالستار مصباحی بڑی پیاری بات بولے یہ زندوں کی محفل ہے. آپ شعر نہیں سنا جس کی بہار نظر سے ابد تک ہو بے خزاں وہ باغ وہ چمن وہ گلستان ہے فاطمہ. ارے قیامت تک جس کو خزاں نہیں تم مجھ سے وابستہ ہو پھر ایسا کیوں بیٹھے. سبحان اللہ کہو 70 نیکیاں بڑھیں گے 70 گناہ معاف ہو جائیں گے. ارے سبحان اللہ بھی ایسا کرو نعرہ بھی ایسا لگاؤ کہ معین آباد کی سرزمین سے نعرہ نکلے تو دشمنان محمد رسول اللہ کا سینہ چاٹ کے نکلے. ہاں شیطان گھبراتا ہے تو انہی نعروں سے گھبراتا ہے. دیکھو مسلمانوں بات تو آقا کی ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو اجدا ہزار عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ یہ ملعون کہتے ہیں کہ پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. مٹی تھے مٹی ہو گیا. تو مٹی ہو گیا جس پہ نظر ڈالے صاحب کمال ہو گیا. ارے بے وقوف قبرستان سے جب گزرتے ہو تو کہتے السلام علیکم یا اہل القبور. میں نے کہا بدمعاش سلامتی مردے پہ گئی یہ تو مر چکے ہیں. سلامتی تو زندوں پہ ہونا چاہیے. تو تم موت کو ہی نہیں سمجھا. ارے زندگی میں ہے تو ٹھوکر میں ہے. معاف کرنا بھائی پاؤں لگ گیا. اور جب مر جاتا ہے اب کہاں پر ہے؟ کھانوں پر ہے. مقام بڑھا کے گھٹا چاہے غریب ہو کے فقیر ہو کے امیر ہو کے بادشاہ ہو کے گدا ہو. کہاں پر آ گئے؟ 4 کھانوں پہ. کل تک ٹھوکروں میں تھا. جب قربت الہی نصیب ہوئی تو مقام بڑھ گیا. ارے یہاں تک نہیں زندگی بھر ایمان کے پیچھے رہا. بازو برابر آیا تو شریعت کا یہ مزاج ہے کہ تو نماز کو دوہرا دے تیری نماز نہیں ہوئی. سب میں اگر آگے بڑھا تو سب کی نماز نہیں ہوئی. اور مرنے کے بعد اب ایمان پیچھے ہے میت آگے. مقام بڑھا کے گھٹا. بلکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کیا صاحب مزار سن کر جواب دیتے ہیں. سنا سیلانی کیا فرمائے؟ صاحب مزار خبر نہیں بول رہا ہوں میں. ہاں مسلمانوں یہ بھی سمجھا دیتا ہوں. میں امریکہ میں تھا ایک ملعون نے لکھا کہ خبروں پر جا کر شرک و بدعت کے بے نقاب کرتے ہیں. شرک و بدعت کا پیکر ہے خبریں. میں بالکل صحیح بولا. خبریں تو لکھنے والا بیوقوف کو یہ نہیں معلوم خبر کیا ہے مزار کیا ہے. سن لو بات آئی تو بتا دیتا ہوں. جب بچہ جمعے کے دن نماز پڑھتا ہے فوری اس کے بعد خیال آتا ہے کہ والد کے پاس جاؤں گا فاتحہ پڑھوں گا ان کی روح کو خوش کروں گا ایصال ثواب پیش کر کر آؤں گا واپس. والد کی خبر پر جاتا ہے فاتحہ دیتا ہے ایصال ثواب کرتا ہے ٹھہرتا ہے ان کو سکون دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ جب کوئی گھر سے نکلتا ہے
مزار کے لیے اللہ کے ولی کی، اللہ کے ولی کی مزار کے لیے نکلتا ہے۔ اب دینے کے لیے نہیں بلکہ لینے کے لیے جاتا ہے۔ جو دینے کے لیے جاتے ہیں وہ قبر ہوتی ہے، جو لینے کے لیے جاتے ہیں وہ مزار ہوتی ہے۔ اسی لیے ولی کی مزار کہا جاتا ہے۔ ولی قرآن کریم کہہ رہا ہے صاحب اختیار کو کہتے ہیں، ولی دوست کو کہتے ہیں، اور ولی قریب رہنے والے کو کہتے ہیں۔ اے ولی کا مقام کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ لگاؤ نعرہ، نعرہ تکبیر، ایسا آواز یہاں نکلے اور بوش وہاں گرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوث العظم دستگیر۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، صاحب مزار سرکار ارشاد فرما رہے ہیں جب کالی چونٹی رینگتی ہے صاحب مزار جانتے ہیں یہ نر ہے یا مادہ؟ کیا جانتے ہیں؟ نر ہے یا مادہ؟ بلکہ یہاں تک میں آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو زبان سے منہ سے الفاظ نکالتی ہے اپنی حاجت جو مانگتی ہے وہ تک صاحب مزار سنتے ہیں۔ موتو قبل عنتا موتو پہ تقریر کروں گا تو اثر ہو جائے گی، مغرب ہو جائے گی، عشاء ہو جائے گی، فجر ہو جائے گی، لیکن ساتھ میں بولو۔ سب ایک ساتھ بولا تو پھر نہیں بلاتے تم لوگ؟ اختر علی شاہ صاحب بولیں گے حضرت آئے تھے سب بول دیے، جتنا تھا پیٹ کا اگل دیے، اب سب سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا، تو میں خالی رکھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا۔ تو میرے بھائی میں یہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف لے آئے کہ نہیں ہے؟ 99 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا ہے، پڑھو نہیں بولے، کلمہ پڑھ لے۔ غریب نواز کو دیکھا تو ایمان لے آئے۔ نہ آپ نے قرآن پیش کی، نہ حدیث، نہ فقہ، نہ تفسیر، وہ کافر تھے جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے ولی کو دیکھا، اللہ کے دوست کو دیکھا، صاحب اختیار کو دیکھا، تجلیات ربانی کا چہرے میں ظہور دیکھا، مظہر بن گئے تھے وہ صفات آئینہ اللہ کا۔ جب آپ کو دیکھا تو ایمان لے آئے، تو معلوم یہ ہوا کہ غریب نواز 99 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھائے تو ایک کی نقصیر نہیں پھوٹی بلکہ درود و سلام فاتحہ کے نذرانے پیش کیے گئے، ہر گھر سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا برادران اسلام، شریعت میں بھی شین میں بھی شریعت ہے، شریعت شین سے شروع ہوتی ہے، شرارت بھی شین سے شروع ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان ملت اسلامیہ، خریا خریا ڈگری ڈگری بسترے لے کے پھرنے والوں کو کہتا ہوں میں، جب یہ کسی گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں تو پہلا گاؤں جہنم بن جاتا ہے کہ تو فاتحہ نہیں دینا، ماں کہتی ہے کہ برابر دوں گی، باپ کہتا ہے کہ نہیں دینا۔ مختصر یہ جو ایک پھول گلشن کی طرح گھر تھا اجاڑ دیا گیا، شرک و بدعت کی لعنتوں میں تم نے اٹھا ڈال دیا۔ لیکن خدا کی قسم ہے معلوم یہ ہوا کہ نبی اللہ کافر پڑھ رہے ہیں، کلمہ تو نقصیر نہیں پھوٹی۔ جب تم خالی دین دین بول کے تلوے سہلانے جا رہے ہیں، شرک و بدعت کے نام پہ لڑانے جا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا غریب نواز جو لائے وہ شریعت ہے، تم جو پیش کر رہے ہو وہ شرارت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میرے بھائی خدا کی خطر ہم کیا ذکر کریں، بڑا پیارا نقطہ سنا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی آسمان پر جلوہ گر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے امتی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، آخری زمانے کی جو ولی ہوگا، ہاں بولے تم صدیق اکبر کو نہیں دیکھا، عمر فاروق کو نہیں دیکھا، عثمان غنی کو نہیں دیکھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، ان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ بولے نہیں یا رسول اللہ میں آخری زمانے کے ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سنو مسلمانوں،
کہو سبحان اللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت نے آسمان کی طرف دیکھا، اوپر دیکھا، وہ دیکھ رہے ہیں، اپنی نظر سے جلوہ انہیں نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مخاطب ہے اللہ سے، ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم تیرے ایک نبی موسیٰ میرے امت کے آخری امت ولی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آواز آئی کس کو بھیجو؟ بولے امام غزالی کو بھیج دو۔ سبحان اللہ۔ کس کو بھیجو؟ امام غزالی۔ امام غزالی کو بھیج دو۔ حسین و جمیل 22 سال کی عمر کے امام غزالی تشریف لائے۔ جو دیکھے آپ کے حسن و جمال کو بے ساختہ موسیٰ نے کہا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے کیا فرمائے؟ سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، موسیٰ نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ بولے میرا نام امام غزالی ہے۔ امام محمد پورا شجرہ ایسا کھولے کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ بولے بس 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 بس، میں خالی آپ کا نام پوچھا تھا، اب یہاں سے وہاں تک قیامت تک شجرہ سنا دیے پورا، اوپر کے بھی آنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو امتی کس کے ہیں، ولی کس کے ہیں؟ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا جب آخری زمانے کے ولی کو اس کا مقام ایسا ہوگا وہ دیکھ کر نبی بھی فخر کریں گے۔ دیکھو فخر کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، بولے امام غزالی میں تو صرف تمہارا نام پوچھا تھا لیکن تم نے اگلے پچھلے سلسلہ کھول دیا، اتنی دیر کر دی۔ بولے میں گستاخی ہوتی ہے آپ سے ایک سوال کروں؟ بولے کہو کیا بات ہے؟ بولے حضرت سرکار موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ فرما دینا تھا عصا ہے تو نے جو دیا ہے، لکڑی نہیں، بہت ماشاءاللہ ابھی بولے نا وکیل صاحب نے بولے، مولانا بولے لکڑی تو مولا عصا کو بھی سمجھتے ہیں، بولا آپ کا مقام بڑھا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ فرمائے کہ موسیٰ آپ جواب دے دینا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اے پروردگار تو نے جو عصا دیا وہ عصا میرے ہاتھ میں ہے، لیکن عصا کی پوری کرامتیں سنا دیا کہ اللہ کو نہیں معلوم، جتنا سوال تھا اتنا جواب دینا تھا، آپ طویل گفتگو کیوں کریں؟ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور یہ تو صحیح ہے، صحیح نہیں حقیقت ہے۔ سننا موسیٰ آپ کیوں کیے؟ بولے اس لیے کیا امام غزالی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہا تھا تو میں سنا رہا تھا، تو میں سمجھا جب تک مخاطب ہوتا رہوں گا میرا درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ تو ارشاد فرمانے لگے کہ پردے والی چیز کو سنا کر اپنا درجہ بڑھا رہے ہیں، ارے جو جمال مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے وہ جمال کو میں دیکھ کر خدا کی قسم آپ نہیں روکتے تو قیامت تک یہی کہتے رہتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم۔ میرے بھائی